میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ محترم بھائیوں بزرگوں، ماہ ربیع الاول کی آج 9 تاریخ ہے، سن 1446 ہجری۔ محققین کے قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن وفات کے سلسلے میں محققین کا یہ اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ غرض یہ کہ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت زیادہ اور تاریخ وفات کے سلسلے میں کچھ کم امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، علماء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم لوگوں نے دین کو ایک رسمی چیز بنا لی ہے کہ وقتی طور پر کوئی رسم رواج ادا کر لیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کامل اتباع کا نام ہے۔ دین آدمی اپنی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ڈھال لے، اس کا نام دین ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر فالو کریں۔ قرآن کہتا ہے، جو میں نے آیت شروع میں پڑھی، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ عمل ہے، نمونہ حیات ہے، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ لیکن آگے یہ ہے کہ نمونہ عمل وہی شخص بنائے گا جس کے اندر یہ شرط ہو اور یہ باتیں پائی جائیں۔ کون سی بات؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن کا بھی ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہوگی۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، تو ہر ایک کے لیے، لیکن خاص طور پر فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ شخص جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ تو ان چیزوں میں کمی کرے گا، اللہ پر برابر ایمان اور یقین نہیں، آخرت کے حساب کتاب کا کوئی ڈر نہیں، اور اللہ کے ذکر کی کوئی فکر نہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے عمل کو، نمونے زندگی کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرے گا۔ اگر آج ہم لوگ غور کریں تو ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں۔ چلو اللہ پر ہمارا ایمان ہے، بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن حساب کتاب کا ڈر ہے جیسا ہونا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ کثرت کی کم سے کم تعداد علماء نے بیان کیے 300 مرتبہ، 300 مرتبہ کم سے کم تعداد۔ قرآن کہتا ہے جگہ جگہ، اے ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اور منافقین کی صفت اور ان کی پہچان قرآن بیان کرتا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اب ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کدھر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اس کو نمونے کی ضرورت ہے، اس کو پریکٹیکل کی ضرورت ہے، اس کو مشق کی ضرورت ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تیرنے لگتا ہے، مرغی کا چوزا باہر آتا ہے، چلنے لگتا ہے، گائے بھینس جو ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اپنا کام کرنے لگتے ہیں، ان کو سکھانے سدھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن حضرت انسان، اس کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے، بہت اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، بہت دیکھنا پڑتا ہے۔
اور کسی بھی لائن میں کسی بھی فیلڈ میں اگر یہ علم حاصل کرتا ہے تو بھی اس کو پریکٹیکل کی ضرورت پڑتی ہے، استاد کی ضرورت پڑتی ہے، سکھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے. کتابیں تو بہت ساری ہیں، ہر فن میں موجود ہیں. مثال کے طور پر میڈیکل کتابیں موجود ہیں لائبریریوں میں، دکانوں میں، بک اسٹال پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایسے آپریشن کیجئے، ایسا علاج کیجئے. بہار کا واقعہ سامنے آیا اخباروں میں کہ ڈاکٹر نے یوٹیوب پر دیکھ کر بچے کا کچھ آپریشن کیا، پتھری وغیرہ کا، نوجوان لڑکا میرے خیال سے 15-20 سال کا، بچہ مر گیا. یوٹیوب پر دیکھ کر آپریشن ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے جو یوٹیوب میں دیکھ کر دین سیکھ رہے ہیں، جو یوٹیوب سے اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا رہے ہیں اور یوٹیوب سے اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، یوٹیوب سے بد زبان اور بدگمان ہو رہے ہیں اپنے اکابر اور اسلاف سے. یہ ایک ریالٹی ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اور اگر آپ کو نہیں وشواس ہے تو اپنی نئی نسل میں ذرا کھوجو، دیکھو. یہ جب سے موبائل کا دورہ ہوا ہے لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتے گئے ہیں اور دین کو ایک دم ہلکے میں لے لیے ہیں. ساری چیزوں میں دوسروں سے مشورے لیتے ہیں کہ مکان بنانا ہے تو کیسے بنانا پڑے گا، لیکن دین کے سلسلے میں کسی کے مشورے کی ان کو ضرورت محسوس ہو نہیں رہی ہے. خود ڈوب رہے ہیں اور دوسروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نمونے کی ضرورت ہے حضرت انسان کے لیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اسی لیے مبعوث فرمایا. مقصد کیا ہے بھیجنے کا؟ یہ مقصد ہے کہ تمہارے سامنے ساری تفصیلات آ جائیں اور پریکٹیکلی طور پر بھی آ جائے. نماز کیسے پڑھنا ہے؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ویسے نماز پڑھو. اب یہ کون بتائے گا آپ کو کہ کیسا حضور نے نماز پڑھی؟ آپ نے دیکھا؟ صحابہ اکرام آپ کو بتائیں گے. لیکن امت میں ایسے فتنے ہیں کہ صحابہ اکرام سے کاٹ دو، کہہ دو ان میں منافق ہیں، کہہ دو کہ وہ لوگ غلط تھے، تو بچے گا کون؟ آپ کو دین کہاں سے ملے گا؟ ان کے واسطے کو ہٹا دو تو دین آپ کو کیسے مل جائے گا؟ انہوں نے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عادات، ساری باتیں، ساری احادیث ان لوگوں نے بیان کی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نمونے کی ضرورت ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ ایک ایک چیز، شادی کیسے کرنی ہے، موت میت کیسے کرنی ہے، کفن دفن کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ساری تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ساری تعلیمات. لیکن ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا کہ ہم لوگ غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، من مرضی جو چاہے کر رہے ہیں. 100 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام تھے. کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا، نہ انہوں نے کوئی جلوس نکالا، نہ انہوں نے کوئی جو ہے ادھم چوکڑی مچائی، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا، صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات رچی بسی تھی کہ مقصد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا دنیا میں؟ مقصد ہے امن و شانتی کو قائم کرنا، ظلم ستم کو ختم کرنا، مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں انسانیت کو لانا. یہ مقصد تھا اور اس مقصد میں صحابہ کرام کامیاب. اس لیے قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں سیدھی راہ پر چلنے والے، یہ لوگ ہیں کامیاب. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کے دل میں تقوی ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے جانچا اور وہ کھرے اترے. اور 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا، 1,24,000 صحابہ کرام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے امت میں لوگوں کو پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی آیت کیوں نہ ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو. تو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں. باقی صحابہ کرام کہاں گئے؟ پوری دنیا میں گھوم گئے، پوری دنیا میں وہ چلنے پھرنے لگے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام کو پہنچایا. اگر وہ جشن میں لگے رہتے تو دین ہم تک پہنچتا، جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. کتنے لوگوں تک دین ہم پہنچا رہے ہیں. اور اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لیجئے کہ ربیع الاول ہر سال آ رہا ہے، کون سی تبدیلی ہو رہی ہے. داڑھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے. ٹخنوں کے نیچے پیجامہ کل بھی تھا، آج بھی ہے. چینجنگ کچھ بھی نہیں. لیکن
جشن اور خرافات بڑھتی جا رہی ہے. تاجر حضرات بھی اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو چیز غلط ہے آپ سپورٹر کیوں بن رہے؟ آپ کیوں وہ چیز بیچ رہے ہیں؟ آپ بیچ کر غلط چیز کو آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں, آپ کو بھی وہ گناہ شامل ہوگا, آپ گنہگار ہوں گے اس میں. دین اپنے حساب سے نہیں ہے, صاف بات. دین وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, دین وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں, اور اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا, اور اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے تمام تر اللہ نے تدبیریں اختیار کر رکھی ہیں. ہمارے محتاج اللہ میاں نہیں ہے, ہمارے آپ کے بالکل محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہے اللہ رب العالمین کے, ہم محتاج ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے, سیرت کے, اور آپ کی شفاعت کے قیامت کے دن. میرے بھائیوں بزرگوں, ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آ رہا ہے, کون سی تبدیلی ہو رہی ہے یہ جائزہ لینے کی ضرورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کتنے جلسے ہو رہے ہیں, کتنے جو ہے مشاعرے ہو رہے ہیں, آیا کوئی تبدیلی ہو رہی ہے یا پھر ایسے ہی ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہاں اگر تبدیلی ہو رہی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ یہ سنت پر عمل نہیں تھا, اس سنت پر عمل ہو گیا. اس سنت کو ہم نہیں, پہلے ہمارا جو ہے ایزار ٹخنوں سے نیچے رہتا تھا جو کہ حرام ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایزار کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. صحابہ کرام کے ایزار ٹخنوں سے اوپر ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزار لنگی ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی. اب نیت کر لو آج سے, ابھی سے, کہ بھائی اس ربیع الاول میں ہم یہ تو چینجنگ کر لیں, اس سنت پر عمل کر لیں. اور یاد رکھیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ کو جو سنتیں معلوم ہے اس پر عمل کریں گے تو جو سنتیں معلوم نہیں اللہ ان کی بھی توفیق دے گا. من عمل بما علم علم اللہ ما لم یعلم. جو عمل کرے ان باتوں پر جو وہ جانتا ہے اللہ اس کو وہ علم دے گا جو وہ نہیں جانتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو جو سنتیں ہمیں معلوم ہے اس پر عمل کریں. ہمارا نمونہ, ہمارے لیے نمونہ کون ہے, رول ماڈل کون ہے, ہمارے ہیرو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ دھو کر کھانا کھانا سنت, سننا ہی بات. انگلیوں کو چاٹنا سنت. چاٹنے کا طریقہ پہلے بیچ والی انگلی, پھر یہ شہادت والی انگلی, پھر انگوٹھا, پھر یہ والی انگلی, پھر یہ والی انگلی. ایسا نہیں کچھ بھی چاٹنا شروع کر دیے, سب طریقہ موجود. پہلے بیچ والی, پھر یہ والی, پھر یہ انگوٹھا, پھر بیچ والی کی بغل والی یہ والی, اور پھر یہ والی. جن لوگوں کو نہیں نظر آ رہا ہے آپ ان کو بتا دینا. اس لیے آج اس بات کی بھی ضرورت علماء نے محسوس کی اور عمل شروع ہو گیا ہے کہ ویڈیوگرافی ہونی چاہیے بیانات کی, اور ہو رہا ہے. اب آپ کہیں کہ یار یہ ویڈیوگرافی کیسے, یہ مولانا صاحب کہہ دیے, مجھ سے بڑے بڑے علماء کام کر رہے ہیں, ویڈیو بن رہا ہے تاکہ دین کو جو باطل جو پھیلا رہا ہے اپنا سب کچھ, کتنے باطل کے چینلز ہیں, کیا کیا خرافات پھیلائی جا رہی ہیں, بدعت و خرافات کتنی پھیلائی جا رہی ہیں, کفر شرک کتنا پھیلایا جا رہا ہے, کس راستے سے, اور امت کس کو دیکھ رہی ہے؟ موبائل. تو حق نہیں پھیلانا چاہیے. اور پھر جب کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ ویڈیوگرافی تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں ہے, یا عکس ہے, آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تو بولو پھر یہ بھی تصویر حرام, وہ تصویر حرام ہے آئینے کے سامنے والی نہیں. تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ آئینے کے حکم میں ہے, اس لیے حرام نہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی ناجائز ہے, تو وہ احتیاط کرتے ہیں. لیکن دوسرے علماء, اور کتنے بڑے بڑے علماء آپ دیکھتے ہوں گے جن کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا, آپ کے ابا نے نہیں دیکھا, آج سب دیکھ رہے ہیں, بچہ بچہ دیکھ رہا ہے ان کو. کہاں سے؟ موبائل سے. تو بہرحال جن کو نہیں معلوم ان کو بتا دینا کہ پہلے کون سی انگلی چاٹنی چاہیے, یہ بیچ والی, یہ والی, یہ والی, پھر یہ والی, یہ والی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی چاٹنے کا طریقہ. بلکہ ہر چیز, ایک ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی اتنی تفصیلات اور اتنی ڈیٹیلز اور اتنی اچھی معلومات کسی کی موجود ہو. کسی بھی دھرم میں اٹھا لو, کسی بھی دھرم میں, جتنی ایک ایک بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا, آپ کی پیشانی کیسی تھی, آپ کی آنکھیں کیسی تھیں, آپ کا سینہ کیسا تھا,
آپ کا قد و قامت کیسا تھا, آپ کا رنگ روپ کیسا تھا, آپ کے داڑھی کے اندر کتنے بال سفید تھے, داڑھی اور سر کے اندر, یہ تک چیزیں صحابہ کرام نے نقل فرمائی ہیں. آپ اپنے ابا کا نہیں بتا سکتے کتنے بال سفید ہیں. بات کرتے ہو صحابہ کرام کے بارے میں, منہ کھولتے ہو, شرم آنی چاہیے. بہرحال تو بات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دشمن دو طرح سے ہیں, ایک تو جو باہر سے الغار کر رہے ہیں اسلام پر, مسلمانوں پر, اور دوسرے اندر کے بھیدی. تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے, اور یہ ہر زمانے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے منافقین جو خبریں ادھر ادھر وائرل کرتے تھے, جو پھوٹ ڈالتے تھے مسلمانوں میں, جو شک و شبہ پیدا کرتے تھے مسلمانوں میں. لیکن مسلمان جمے رہے, اپنے نبی پر بھروسہ کر کے جمے رہے, اور اپنے نبی پر کامل ایمان رکھے رہے. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا, نمونہ بنا کر بھیجا, تاکہ امت, ساری انسانیت, قیامت تک کے لوگ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, ایک ایک چیز میں فالو کریں. اب آ جائیے, میں آپ کو معاشرے کی صورتحال بتلاتا ہوں. پیدائش سے لے کر, پیدائش ہو رہی ہے تو اب کیا ہو رہا ہے؟ بلون سجائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, گھروں کو سجایا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے شادی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ہاں. عقیقہ صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا جا رہا ہے, اس کی فکر نہیں کی جا رہی ہے, لیکن ختنہ ہو رہا ہے اور گھوڑے پہ بٹھا کے گھما رہے اس کو. کیا ہے یہ؟ پھر برتھ ڈے منایا جا رہا ہے, غیروں کے برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں, مسلمان اس میں شریک ہو رہا ہے اور جو ہے چمچا گیری کر رہا ہے. ہم نے اپنی حقیقت کو خود کھو دیا, ہم نے اپنے سیاسی اثر رسوخ کو دوسروں کی جوتیوں میں ہم نے سمجھ لیا ہے. جو قوم خود گر جائے اس کو کون اٹھائے گا؟ اور ہم بہترین ووٹ بینک بن گئے دوسروں کے لیے. میرے بھائیوں, ہم غلامی کے لیے نہیں ہیں, ہم غلامی سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہیں. ہم غلام بن جائیں گے تو نجات کون دلائے گا؟ ہم اگر غلام بن جائیں گے تو انصاف کون دلائے گا؟ ہم اگر غلام بن جائیں گے تو ظلم و ستم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ظلم و ستم پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ مسلمان اپنا کردار ادا نہیں کر رہا ہے. صحابہ کرام نے اپنا کردار ادا کیا تو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا, غربت کا خاتمہ کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ کہ کوئی زکات لینے والا موجود نہیں ہے, اتنی بہترین ان کی حکومت, کیا انداز تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو انہوں نے اختیار کیا, اور کوئی بھید بھاؤ نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی یہ نہیں کہ اپنا یہ پرایا, اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادے غریبوں کی برلانے والا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سمجھ میں آئی؟ سب کے لیے وہ رحمت. مولانا حالی مرحوم فرماتے ہیں یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. ہم کام آئیں, ہم ظلم و ستم کو ختم کرنے کی کوشش کریں, کسی پر بھی ہو. محلے میں ہو رہا ہے برداشت نہیں کریں گے, پڑوس میں ہو رہا ہے برداشت نہیں کریں گے. ہم اس کو اچھے انداز میں سنویدھانک روپ سے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم لوگ آرام پرست ہو گئے, ہم اپنی دنیا میں مست ہو گئے, خواہشات کے پیچھے لگ گئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا. چند رسمی چیزیں کر لیتے ہیں, سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضور کی جو سنت ہے, پیدائش سے لے کر جیسا کہ میں نے ذکر کیا, برتھ ڈے وغیرہ منائے جا رہے ہیں, غیروں کے یہاں جا رہے ہیں اور چمچا گیری کر رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ اب بولیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنا سیاسی اثر رسوخ پیدا کرو, اللہ سے مانگو کہ جو ہماری غفلتیں ہوئی, اتنا غیب جو ہوا 30-40 سال کے اندر, جو غلامی میں ہم لوگ رہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجئے. اور اپنے کاغذات, اپنے الیکشن کارڈ مضبوطی کے ساتھ بنائیے, اچھی طریقے سے بنائیے, ہر ایک گھر والا فکر کرے, اور پھر جب الیکشن کا موقع آئے تو مضبوطی کے ساتھ اپنے بڑوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ایسا اسٹینڈ لو کہ ہر بھاؤ اور ہر بھائی مجبور ہو جائے آپ کے پاس آنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے, ہاتھ جوڑنے کے لیے. نہ یہ کہ ہمارے لوگ جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, ورنہ ایک دن تم موت آنی ہے. تو سیاسی اثر رسوخ ہمارا کیسے بیدار ہوگا؟ اتنا سارا بڑا یہ علاقہ مسلمانوں کا,
اس میں کوئی جو ہے سیاسی پاور نہیں، کوئی سیاسی اثر رسوخ نہیں، سب سوائے غلامی کے تلوا چاٹنے کے کچھ بھی نہیں. میں بھی اس میں کا ایک فرد ہوں، آپ میں سے ہی ہوں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انصاف کو عام کریں، ظلم کو ختم کریں، کسی پر بھی ہو، کسی پر بھی ہو. یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہے. آپ قید کیوں کر رہے ہیں دین کو؟ اس کو پنجرے میں کیوں بند کر رہے ہیں کہ ہمارا دین ہے؟ سب کا دین ہے، سب کے نبی ہیں، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم دیکھیں، سوچیں اور رسوم و رواج کو دیکھیں. شادی بیاہ لے لیجئے، تعلیم لے لیجئے، قرآن کی تعلیم لے لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو. کون سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو نماز چھوڑنے پر مار رہے ہیں؟ بتا دو ذرا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے پیار یہ ہے کہ ان کو مارو مت. نبی رحمت سکھلا رہے ہیں کہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز چھوڑے تو اس کی پٹائی کرو. لیکن محنت کب سے کرنا ہے آپ کو؟ 7 سال کی عمر سے. جب 7 سال کی عمر سے محنت کرو گی، 10 سال میں پکا نمازی ہو جائے گا یا آدھا نمازی ہو جائے گا، اور جیسے ہی بالغ ہوگا پکا نمازی ہو جائے گا، اور مسجدیں ہمارے نوجوانوں سے بھری نظر آئیں گی. ہم اس میں پیچھے. قرآن نہ بڑوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے آ رہا ہے، نہ چھوٹوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے آ رہا ہے. مکاتب ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن تجوید کا کوئی اہتمام نہیں. یاد رکھیے والاخذ، جو ذمہ دار لوگ ہیں، والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، ان کا فرمان ہے کہ قرآن کو تجوید سے حاصل کرنا یہ لازم اور فرض ہے، اور بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا گناہ ہے. اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم ذلیل ہو گئے. ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، اور اگر پڑھنا آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ اور مطلب سمجھنا نہیں چاہتے کہ اللہ نے ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. یہ دنیا کا نظام عالم، یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اگلے لوگوں کا کیا ہوا، انہوں نے کیا کمی کوتاہی کی، اس امت کی کیا ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے؟ کچھ معلوم نہیں، سمجھ میں کچھ معلوم نہیں. قرآن یہ تو ہم نے پڑھا نہیں، اور پڑھا تو سمجھا نہیں. اور قرآن ہی نازل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے. 23 سال قرآن نازل ہوا، اور نبوت کتنے سال؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال زندہ رہے؟ 23 سال. 40 سال میں 40 سال 6 مہینے پر آپ کو نبوت ملی، اور 63 سال میں انتقال ہو گیا. اور قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے. قرآن نہیں آتا ہے، آتا ہے تو صحیح نہیں آتا ہے، صحیح آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا بھائی؟ کیوں نہیں آتا؟ ہمارے ادارے بڑی بڑی پویم یاد کروا رہے ہیں، بڑے بڑے گیت یاد کروا رہے ہیں، گانے یاد کروا رہے ہیں، اسپیچز یاد کروا رہے ہیں. قرآن کیوں نہیں یاد کروا رہے ہیں؟ ماں باپ تقریریں یاد کروا رہے ہیں، قرآن کیوں نہیں یاد کروا رہے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں؟ اور دیکھ لیجئے شادی بیاہ، اس کی رسوم و رواج، کہیں سے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے؟ کیا کیا رسمیں نہیں ہو رہی ہیں اب، اور ارمان اور فرمان اور پتہ نہیں کیا کیا. انتقال پر آ جائیے، قبر کیسی بن رہی ہے کامٹی شریف میں؟ گڑھا. کیوں؟ قبر کی 2 قسمیں ہیں، یا تو صندوقی یا تو بغلی. ہمارے یہاں کیا بن رہا ہے؟ گڑھا، اس کا نام رکھ دیے صندوق بغلی. گوبر کا نام رکھ دو کیک بن جائے گا، اور کھا لینا بن جائے تو. گڑھے کو صندوقی نام دے دیے. کس نے دیا؟ ہم لوگوں نے دیا. کیوں دیے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ قبر کی 2 قسمیں ہیں. اور پھر ہماری ضد یہی دفناؤ. ابا کے بغل میں اماں کو، اماں کے بغل میں ابا کو، ان کے بغل میں ان کو، چھوٹی سی جگہ. اس میں وہ جمال اینڈ کمپنی کیا کرے؟ اس میں وہ کیا کرے؟ اس کا کیا قصوروار؟ وہ عالم تھوڑی ہے، اس کا مرحوم تھوڑی ہے، آپ کا مرحوم ہے. آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ صندوقی قبر بناؤ سنت کے مطابق. میری والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا 6 مارچ 2024 کو. جو قبر بنی میں نے اس کو ویڈیو بنا لیا اور اس کو گروپ میں شیئر کیا کہ دیکھو یہ صندوقی قبر ہے، جس کو چاہیے لے لینا. مدرسہ دار ارکم گروپ میں ہے، وہ جو پڑھتے ہیں مدرسہ ان سے حاصل کر لینا. کہ صندوقی قبر کس کو بولتے ہو آپ دیکھیے.
اب اگر صندوقی بن بھی رہی ہے، یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سنت میں کتنا ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فالو کر رہے ہیں. صرف نام لینے سے، جلسہ جلوس کرنے سے کام بنے گا؟ صرف تعریف کرنے سے کام بنے گا؟ ابا آپ بہت اچھے، ابا آپ نے ہماری پرورش کی، ابا آپ نے بہت خرچہ کیا، ابا آپ نے اپنے بال سفید کر دیے، ابا آپ بیماریوں میں گر گئے، لیکن ابا کا پیر درد کر رہا ہے، وہ ٹانگ دبانے کے لیے تیار نہیں ہے، سر درد کر رہا ہے، مالش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیمار ہے عیادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیمار ہے علاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ فرما بردار کہلائیں گے؟ آپ فرما بردار کہلائیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں کہلائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو سنتیں لے کر آئیں، جو امن شانتی کا پیغام لے کر آئے، جو رحمت کا پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا. اس وجہ سے پوری دنیا میں ظلم و ستم عام ہے، اس وجہ سے پوری دنیا میں دلوں میں سب کے بے چینی ہے، سکون نہیں ہے. کیونکہ سکون تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. نقشے قدم نبی کے ہیں. جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اسے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہمارے دلوں میں کس کی محبت؟ سماج کی. لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی، اس کی، دنیا بھر کی محبت ہے. محبت نہیں ہے تو اللہ کی نہیں ہے، رسول اللہ کی نہیں. اور صلہ میدان محشر میں کس سے مانگیں گے؟ دوستی یاری شیطانی کاموں سے ہے. اور صلہ کس سے مانگیں گے میدان محشر میں؟ شفاعت کی امید کس سے ہے؟ کسی منتری جنتری سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ گنہگاروں کے شفیع ہیں. ان کے طریقوں کو ہم نے پیروں سے رون ڈالا. یعنی ہم مر رہے ہیں، ہمارے مرحوم وغیرہ مر رہے ہیں، ہم ان کو خلاف سنت دفن کر رہے ہیں. بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے. اتنا بڑا کامٹی شہر، کتنی مرتبہ ہم نے اس پر بیان کیا، کتنی مرتبہ ہم نے آپ کو سمجھایا، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ ماشاء اللہ، جو چل رہا ہے چلنے دو. یہ تو کس کا ڈائلوگ ہے؟ کفار و مشرکین کا ڈائلوگ ہے، مسلمانوں کا ڈائلوگ نہیں ہے یہ کہ جو چل رہا ہے چلنے دو. جو چل رہا ہے کس نے چلایا؟ جو چل رہا ہے چلنے دو وہی چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، جو صحابہ کرام نے چلایا، جو ائمہ مجتہدین تابعین تبع تابعین نے چلایا، جو ہمارے اکابر اور مشائخ نے، بزرگان دین نے چلایا. صوفی عبد الحکیم صاحب ہیں جو مرحوم ہیں کامٹی کی قبرستان میں. انہوں نے کیا کہا تھا کامٹی والوں سے؟ وصیت کیا فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد خرافات مت کرنا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اور قبرستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی قبر مت بنانا. نہیں وشواس؟ صحابہ کرام کی قبریں دیکھ لو، جنت البقیع سرچ کر لو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج عمرے کی توفیق دے. جا کے دیکھو حضرت عثمان کی قبر کہاں، حضرت عائشہ کی قبر کہاں، سب سادگی میں ہیں. اور ہم لوگ کتنی زمین، وقف کی زمین، اس کو ناجائز قبضہ کیے ہوئے. قبرستان کی انتظامیہ کمیٹی ہرگز مالک نہیں ہے کہ وہ قبرستان کی زمین کو بیچ دے. اس کمیٹی کو کس نے کمیٹی بنایا؟ ہم نے اور آپ نے کمیٹی بنایا کہ ان کے ابا کی زمین ہے. وہ کس کی زمین ہے؟ وہ وقف کی زمین ہے. ہمارے پرکھوں نے، آبا و اجداد نے اس کو وقف کروایا، اس کا انتظام کروایا. جو کمیٹی ہے وہ بیچ رہی، خرید رہی ہے یا خرید سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی خرید سکتا ہے، کوئی بیچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں بھائی اتنی ساری زمینوں کو ایک قبر کے لیے اتنا بڑا جو ہے مقبرہ آپ بنا رہے ہیں؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وقف کی زمین ہے، وقف کا غلط استعمال ہے. کما تکونوا یعلی علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں، اوپر کافی جگہ ہے، چلے جائیے اور دھیان سے بات کو سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے. اور نہ سننا ہو تو بہت ساری مسجدیں ہیں، وہاں چلے جایا کریں، یہاں ڈسٹرب نہ کیا کریں. کما تکونوا یعلی علیکم، تم جیسے رہو گے تم پر ویسے حکمران مسلط کیے جائیں گے. رو رہے کہ ایسا ویسا. ارے اپنے آپ کو دیکھیے نا بھائی. اوروں پہ معترض تھے جو خود پہ نگاہ ڈالی، اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد ہمارے کچھ نوجوان کھڑے رہیں گے اسکینر وغیرہ کے پاس میں. جن لوگوں نے ای میل نہیں کیا ہے، وقف بل ریجیکٹ نہیں کیا ہے، وہ ریجیکٹ کر کے پھر گھر جائیں.
نہ سمجھ میں آئے تو نوجوان ہمارے کھڑے رہیں گے، ان سے کروا لیں براہ کرم. یہ بہت ذمہ داری، ہر ایک امتی کا یہ فریضہ ہے. ہماری مسجدیں محفوظ رہیں گی، سب چیزیں محفوظ رہیں گی. انتقال کے بعد قبرستان بھی ملے گا، اور اگر وقف سسٹم ختم کر دیا گیا تو ساری چیزوں پر یہ باطل قبضہ کر لے گا. اللہ تعالیٰ باطل کے منصوبوں کو ناکام فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، آپ نے ہم پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، انسانیت پر کرم فرمایا، اور آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے رحمت، شفقت اور محبت کا مظہر بنا کر بھیجا. پیارے اللہ، ہمیں اپنے نبی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. ان کا جو مشن تھا، ان کی جو فکریں تھی، ان کے جو آنسو تھے، پیارے اللہ ہمیں بھی ذرہ نصیب فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہدایت مل جانے کے بعد ضلالت و گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ایمان مل جانے کے بعد کفر یا شرکیہ کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں ربیع الاول کو جو مقصد اور پیغام ہے، پیارے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، سیکھنے والا بنا دیجئے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. ہمارے گھروں میں سنتوں کا تذکرہ ہو، سنتوں کا ذکر ہو، اور سنتوں اور شریعت کے مطابق ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیدائش سے لے کر موت تک تمام اعمال شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ضلالت و گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. نفسانی شیطانی کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. رسوم و رواج، بدعات و خرافات سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، جو پورے عالم میں ظلم و ستم کی آندھی چل رہی ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، پیارے اللہ عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. پیارے اللہ، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کے مکان، ان کی جائیداد اور وقف کی جو زمینیں ہیں، پیارے اللہ ان کی آپ حفاظت فرما لیجئے. وقف کے مالک تو آپ ہوتے ہیں، پیارے اللہ آپ اپنی زمین کی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں. پیارے اللہ آپ بہترین حفاظت فرما لیجئے. باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے، خاک میں ملا دیجئے. باطل کو خاک میں ملا دیجئے. حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. باطل دکھلائیے، باطل سمجھائیے، اہل باطل سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جن کے آپریشن وغیرہ ہونے ہیں کامیابی عطا فرما، عمروں میں برکت عطا فرما. پیارے اللہ، علت سے، قلت سے، ذلت سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، چھوٹے بڑے فتنوں سے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے، ظاہری باہری فتنوں سے، ظاہری باہری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور معرفت پیدا فرما دیجئے. پیارے اللہ، مسلمانوں کے دلوں میں، امت مسلمہ کے دلوں میں سیاسی شعور بیدار پیدا فرما دیجئے. انہیں اپنا نفع نقصان سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، غلامی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، اور غلامی سے بندوں کو نکالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور آپ کا غلام بننے اور بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے اور بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو مقروض ہیں غیر سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں باعزت برات نصیب فرما. اور پیارے اللہ، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو مقدمات میں بری عطا فرما، ان کو مقدمات میں کامیابی عطا فرما. پیارے اللہ، جو جہاں بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جمعہ کے دن، مبارک دن، اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے. حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله برحمتک یا